ربیع الاول میں کسی بھی نماز کے بعد یہ آیت پڑھنا، 1 گھنٹے بعد معجزہ دیکھ لینا۔ ایک اللہ کا ولی اچانک آئے گا، 70 لاکھ دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لو، اللہ پاک اتنی دولت سے نواز دیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اپنی زندگی میں فوری ارجنٹ پیسوں کو پانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کہ آپ لوگ اگر قرضوں میں ڈوب چکے ہو، قرض آپ لوگ لیتے ہو اور اپنے گھر میں خرچ کر جاتے ہو، اس پر آپ کو سود بھی دینا پڑتا ہے۔ جو قرض آپ لیتے ہو اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 50,000 لیے تھے، اب وہ قرض بن گیا ہے 10 لاکھ۔ تو قرض میرے بھائیوں ایسی چیز ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ جو بندہ قرض میں ایک مرتبہ پھنس جاتا ہے وہ پھر مشکل سے ہی نکلتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ لوگ اپنا قرض بھی ادا کر دو گے، اور دوسرا کہ آپ کو اگر بڑی سے بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوگی وہ بھی آپ کو اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ ظاہر ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو پیسے ملیں گے تو ہی آپ قرض ادا کریں گے۔ تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ پڑھتے ہی آپ کو غیبی دولت ملے گی انشاءاللہ۔ دلوں میں کسی قسم کا کوئی بھی وسوسہ نہ رکھنا، کوئی وسوسہ دل کے اندر نہ رکھنا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات اللہ پاک نے چاہا تو حل ہوں گی، بشرط یہ ہے کہ دل میں آپ کے کوئی وسوسہ نہ ہو۔ پورا آپ کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائی اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں نماز پڑھ لیں، اور پھر اگر وہیں وظیفہ پڑھنا چاہیں تو وہیں پڑھ لیں، یا گھر آ کر جاب پر اگر وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی راستے میں بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ جاب ہو تو وہاں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ تو میری بہنیں بھی اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹا، سب سے آسان درود پاک ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ کم سے کم یہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ جب اس درود پاک کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ درود پاک ایک مرتبہ جو میں نے بتایا یا جو آپ کو یاد ہو وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں کو فوراً الحمدللہ الحمدللہ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتلایا جا رہا ہے، اگر آپ لوگ پڑھ لو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے الحمدللہ کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں کو سیکنڈ نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ 3-4 وظائف ملا کے پورے آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب سیکنڈ نمبر پر آپ لوگوں کو پڑھنا ہے دوسرا کلمہ۔ فوراً سے آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ کوثر، ایک ہی مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اب آپ لوگ جب 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو یہ آیت پڑھنی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ان مع العسر یسرا۔ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے سورہ علم نشرح کی، اور اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو، تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر آخر میں سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ 7 مرتبہ آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ پڑھ کے ایک مرتبہ جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لینا ہے، اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد 2 سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شان اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک تنگی 2 آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سچے دل سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، بے شک وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندگی رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک پہ پڑھیے تاکہ